سارے کام امریکہ کے بھی برے نہیں ہوتے. میں نہیں کہہ رہا امریکہ بہت اچھا ہے, حاجی ڈونلڈ ٹرمپ کے تو آپ کو کارنامے پتہ ہیں, سلو کے ایوارڈ مل رہے ہیں ان کو. لیکن ہر چیز میں نیگیٹو سوچنا کہ وہ جو یہ کر رہا ہے تو اس کا مقصد یہ ہے, حالانکہ اس کا مقصد نہیں ہوتا. بعض دفعہ وہ کر رہا ہوتا ہے, چلو یار انگریز بھی انسانیت کی خدمت کر لیتے ہیں, کافر بھی کر لیتے ہیں. یہ جو پولیو کی ویکسین ہے نا, یہ گورے نے اس پہ بہت زیادہ خرچہ کیا ہے اس کو دنیا میں پھیلانے پر. اس کا مقصد جو میں نے ریسرچ کی ہے اور ان لوگوں کے ساتھ جو اہل ہیں ریسرچ کے, جن کو پتہ ہے معاملات کا, کہتے ہیں ایک انگریز نے اس کے کیا کوئی بچہ مر گیا تھا یا کوئی پولیو سے ہو گیا, اس نے تہیہ کیا تھا کہ میں دنیا سے پولیو کا خاتمہ کروں گا. تو اس میں اس کی بہت بڑی رقم خرچ ہوئی ہے پولیو کی ویکسین کو بنانے میں, دنیا میں پھیلانے میں. لیکن ہمارے ہاں پروپیگنڈا کیا ہے, اس میں اولاد کے جرسوم ہیں جس سے اولاد بچے پیدا نہیں ہوتے, اس میں یہ ہے, اس میں فلانا ہے, اس میں ہم بھی یہی بیان کرتے رہے پہلے, کیونکہ ہم بھی اسی سوچ کو لے کے پیدا ہوئے بڑے ہوئے. جب ہم نے اپنے طور پہ تحقیقات شروع کی ہیں, ڈاکٹروں سے ملے ہیں, ان لوگوں سے ملے جہاں پولیو کی ویکسین بنتی ہے اور وہ ریسرچ سینٹر میں کام کر رہے ہیں اور نیک لوگ ہیں, انہوں نے بتایا بھائی کچھ بھی نہیں ہے اس میں, پوری دنیا سے خاتمہ ہو گیا. لیکن پاکستان, افغانستان اور ایک دو اور ملک ہیں افریقہ, یہ ڈھٹائی کے ساتھ اڑے ہوئے ہیں, نہیں تم ہمارے بچوں کو کیا پلا رہے ہو, زہر پلا رہے ہو. کیوں؟ یہ وہاں سے آ رہے ہیں انگریزوں سے, اور انگریز ہمارے خیر خواہ نہیں ہو سکتے. بھائی وہ ہم پتہ ہے نہیں ہوتے خیر خواہ, لیکن ایسا نہیں ہے کہ سارے کام ہی انسانیت کے لیے وہ غلط کر رہے ہو. بہت سے کام انسانیت کو, دیکھو اللہ نے نیکی کا جذبہ انسان میں رکھا ہے, چاہے وہ کافر ہو چاہے وہ مسلمان ہو. یہ جذبہ ہی اگر ختم ہو جائے تو مکلف ہی نہیں رہے گا اس انسان. کیا مطلب؟ گاڑی اردو استعمال کیا, آسان لفظوں میں سمجھاتا ہوں. اللہ نے انسان کو پیدا کیا کہ نہیں کیا؟ اب اللہ چاہتا ہے کہ پیغمبروں کے ذریعے میں انسان کو اپنے احسانات بتاؤں کہ اللہ ایسا ہے, اللہ ایسا ہے, اللہ ایسا ہے. تو انسان کے اندر اللہ نے جو سافٹ ویئر ڈالے ہوئے ہیں, وہی سافٹ ویئر یہ ڈالے ہیں کہ جب وہ سنتا ہے کہ کسی کے احسانات مجھ پر بہت زیادہ ہیں تو اس کا دل اس کے لیے نرم ہونا شروع ہو جاتا ہے. یہ سافٹ ویئر کافر کے دل میں بھی ڈلے اور بولو مسلمان کے دل میں بھی ڈلے. ابو جہل میں بھی تھے یہ, لیکن کیا کیا ابو جہل نے؟ حق کی مخالفت کرتے 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 وہ سافٹ ویئر وہ ریموو ہی ہو گیا, اس سے دل سیاہ ہو گیا. لیکن نیچرلی قرآن حدیث کہتی ہے کل مولود یولد علی الفطرہ, ہر بچہ فطرت پہ پیدا ہوتا ہے, چاہے کافر ہو, چاہے سکھ ہو, چاہے ہندو ہو, چاہے مسلم ہو. تو ماحول خراب کرتا ہے اس کو. تو اگر کافر کے اندر رحم کا جذبہ ہی ختم ہو جائے نا, یعنی اللہ کی طرف سے ہی ختم ہو جائے, یہ سافٹ ویئر ہی نہ ہو, پھر میرے بھائی آزمائش کس بات کی ہے؟ آزمائش ہی ختم ہو جائے گی نا. وہ کہہ سکتا ہے میرے اندر تو رحم کا, شیر کے اندر رحم کا جذبہ ہے. ارے آپ شیر کو سمجھاؤ کہ دیکھ میں تجھے روزانہ 2 کلو گوشت کچا لا کے کھلا دیا کروں گا, ہرن کو مت چھیڑنا اب تو آئندہ کبھی. کسی دن بھوک لگ رہی ہو, ہرن سامنے آئے تو اس پہ حملہ مت کرنا, مجھے بتانا, مجھے کال کر دینا, میں تجھے کچا گوشت لا کے کھلا دوں گا, صاف ستھرا تکا مسالہ ڈال کے کھلا دوں گا میں تجھے. شیر ترس کھائے گا ہرن پہ؟ نہیں کھائے گا, اس میں ترس کا مادہ ہے ہی نہیں. ہرنی بچہ جن رہی ہوتی ہے, شیر آ کے اس پہ حملہ کر دیتا ہے, بچے کو کھا جاتا ہے, ماں کو کھا جاتا ہے. اس میں جذبہ ہی نہیں ہے. جب جذبہ ہی نہیں ہے تو اس کا امتحان ہی نہیں ہے. سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے؟ کافر کا امتحان یہ ہے کہ اس کے سامنے اللہ کی آیات پڑھی جاتی ہیں, اس کے سامنے اللہ کے احسانات یاد دلائے جاتے ہیں, اس کے سامنے اسلام کی باتیں کی جاتی ہیں, جذبہ اللہ نے اس کے اندر رکھا ہے, اس کا دل ہلنا شروع ہو جاتا ہے. پھر اس کی مرضی کہ اپنے ضمیر کی بات مانے یا اپنی خواہشات کا غلام بن کے حق کا انکار کرے. جذبہ اس کے اندر پیدا ہوگا, تبھی تو حدیث میں آتا ہے جو گناہ کرتا ہے دل میں کالا نقطہ پڑتا ہے, یعنی دل شروع سے سیاہ کسی کا بھی نہیں ہوتا, نہ کافر کا نہ مسلمان کا. حق کی بات کا انکار کرتے 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 دل سیاہ ہونا شروع ہو جاتا ہے. تو اب ہم لوگوں نے یہ فرض کر لیا کہ جو کچھ بھی ان ملکوں سے ہو رہا ہے, کوئی بھی کچھ ہمارے لیے ہو رہا ہے, وہ سب غلط ہو رہا ہے. یہ غلط ہے, یہ بہت زیادہ منفی سوچ ہے. بہت سارے کام وہاں سے ہو رہے ہیں جو ہمارے لیے ہو رہے ہیں, وہ صحیح ہو رہے ہیں. ان کے پیچھے کچھ ڈونرز ہیں یا کچھ لوگ ہیں جنہوں نے انسانیت کی خدمت کا ایک جذبہ ہے ان کے دل میں. وہ پھر یہ نہیں دیکھتے مسلمان ہے, کافر ہے, ہندو ہے, کہتے سب مسلمان, سب انسانوں کو یہ سب سہولتیں ملنی چاہیے. لیکن منفی سوچ جب آپ کی ہوگی تو آپ یہ بات نہیں کر سکتے پبلک کے سامنے. پبلک یہ سننا چاہتی ہے ہر چیز کیا ہو رہی ہے غلط, ڈاکٹر بھی غلط ہیں, اور پولیو بھی غلط ہے, فلانا بھی غلط ہے, یہ بھی غلط ہے, وہ بھی غلط ہے. کام سارے کر رہے ہوتے ہیں, جب دوسرے کی باری آتی ہے تو کیا ہے غلط ہے. اس سوچ سے اپنے آپ کو نکالو. یہ اسکالرس کی بات شروع ہوئی تو میں نے اس پہ بات کی. جو اسکالر بھی ہر وقت منفی باتیں منفی باتیں منفی باتیں منفی باتیں. اچھا ایک اور اہم بات آئی, کچھ دن پہلے ایک بڑے اسکالر کو مجھے سننے کا موقع ملا, وہ ہسٹری بیان کر رہے تھے. ہسٹری میں کیا بیان کر رہے ہیں؟ خلافت راشدہ جب سے ختم ہوئی ہے تو اسلامی حکومت آئی نہیں ہے. اسلامی حکومتیں بولو آئی, سب ظالمانہ جابرانہ حکومتیں تھیں جس کو محدثین فقہا علماء سپورٹ کرتے رہے, ناجائز سپورٹ.
صاحب یہ بنو امیہ بھی, بنو عباس بھی, خلافت عثمانیہ بھی, اندلس کی مسلمانوں کی خلافت وہ بھی, اور 1000 سال جو ہندوستان میں مسلمانوں کے سب 2 نمبر. سب کیا تھے؟ نہیں آ رہی سمجھ میں میرا خیال بات؟ سب کیا تھے؟ سب 2. اور ظلم یہ کہ یہ مولوی انہی کو سپورٹ کرتے رہے ایسی 2 نمبر حکومتوں. میں نے کہا یار یہ آدمی اگر انگریز یہ بات کر رہا ہوتا, ہندو یہ بات کر رہا ہوتا, ہم کہتے اسلام دشمنی میں کر رہا ہے. کیا خیال ہے؟ یہ ہے مذہبی, ان کا دعویٰ یہ ہے کہ ہم اسلام کی خدمت کر رہے ہیں اور تاریخ کو ہم لوگوں کے سامنے کھول کھول کے بیان کر رہے ہیں. میں نے کہا کوئی انگریز یا کوئی ہندو یا کوئی سکھ جب یہ سنے گا کہ تمہارے خلفائے راشدین کے بعد سے لے کے اب تک کوئی انسان کا بچہ پیدا ہی نہیں ہوا ہے حکمرانوں میں, وہ کہے گا اب کیا, اب 1400 سال کے بعد تم پیدا کرو گے؟ اس زمانے کے لوگوں کا تقویٰ آپ دیکھو, ان کا علم آپ دیکھو, ان کی تہجد کی نمازیں, ان کے صدقہ خیرات. امام بخاری کی تاریخ پڑھو آپ, امام ابو حنیفہ کی تاریخ پڑھو آپ, امام ترمذی کی تاریخ پڑھو آپ کہہ سکتے ہو تو امام بخاری تھے. بھائی جب اس ٹائپ کے لوگ کسی سوسائٹی میں ہوتے ہیں تو پھر اس ٹائپ کے لوگ پیدا ہوتے ہیں. ایسا نہیں ہوتا لاکھوں میں ایک ہی پیدا ہو جائے. نہیں آئے سمجھ میں بات؟ کسی جگہ کا کوئی بہت بڑا سائنٹسٹ ہے تو اس کا مطلب یہاں سائنسدان پیدا ہو رہے ہیں, یہ ان میں سپیریئر نکل آیا. یہ نہیں ہوتا سارے جاہلوں ایک آئنسٹائن پیدا ہو گیا وہاں پہ, یہ نہیں ہوتا. تو امام بخاری جیسے لوگ جس ہسٹری میں پیدا ہوئے ہیں اس کا مطلب اس ٹائپ کے لوگ تھے جن میں ایک امام بخاری وہ تھوڑا سا اور آگے نکل گئے, جس میں ابو حنیفہ اور امام احمد بن حنبل جیسے فقہا پیدا ہو رہے ہو جس سوسائٹی میں, اس کا مطلب اس زمانے میں ایسے پیدا ہوا کرتے تھے. یہ تھوڑے سے قدم آگے نکل گئے اس لیے مشہور ہو گئے. لیکن ایسی تاریخ بیان کی جاتی ہے کہ سب غلط 2 نمبر. میں نے کہا اب یہ لائے گا اوریجنل وہ والی خلافت جو خلفائے راشدین لے کر آئے تھے, باقی سارے کیا کر رہے تھے؟ گھاس کھا رہے تھے. ایک سے میں نے کہا بھائی یہ بنو امیہ کی بھی اسلامی حکومت تھی, بنو عباس کی بھی اسلامی حکومت تھی, اور خلافت عثمانیہ بھی اسلامی حکومت تھی, اور جو مغلوں کی حکومت تھی اس میں بھی قانون اسلامی تھا. کہہ رہے ابے یہ اسلامی نہیں تھا, یہ فقہی تھا. فقہی کیوں فقہی کہہ رہے؟ کہیں حنفیت قائم تھی, کہیں شافعیت تھی, کہیں حنبلی. یہ تو فقہ کی حکومت تھی, اسلام تھوڑی تھی. عجیب پاگل پنے والی بات ہے. تو یہ فقہ اسلام کے علاوہ کچھ اور ہے؟ فقہ تورات و انجیل سے اخذ کیا ہے, وہی اسلام ہے جس کو فقہا نے بیان کیا اور فقہ کی کتابوں میں اس کو محفوظ کر لیا, وہی لا کی شکل میں نافذ ہو گیا. تو اس طرح کے اسکالرز کو جب انسان سنے گا تو مثبت سوچ پیدا ہوگی یا منفی؟ بولو. اور جب یونیورسٹیوں میں اس ٹائپ کے بیانات ہوں, لڑکوں میں اس ٹائپ کے بیانات ہوں, جو نئی جنریشن جب ایسا منفی سوچ لے کے وہ بڑی ہوگی تو اس سے کوئی خیر کی امید مت رکھو. میرے بھائی ہمارا بڑا شاندار ماضی ہے. اگر آپ صرف لڑائیوں کی ہی تاریخ پڑھو گے تو پھر تو آپ کو لگے گا مسلمان لڑتے ہی رہے ہیں, کیونکہ 1400 سال کی لڑائیوں کو ایک کتاب میں جمع کر دیا نا. اور آسان مثال دیتا ہوں, آپ میں سے کسی کی شادی کو 30 سال ہو گئے ہوں گے, کسی کو 25 سال, کسی کو 20 سال. کیا خیال ہے؟ ایسا ہی ہے نا. آپ کے اپنی بیگم سے جب رخصتی ہوئی تھی اس کے بعد سے لے کے جس دن جھگڑا ہوتا آپ کسی کتاب میں لکھ دیتے. میں نے اپنی بیگم کو یہ کہا جواب میں اس نے سینڈل ماری, ٹھیک ہے آج تاریخ ہے فلاں تاریخ, اتنے بج کے اتنے منٹ میں میں نے یہ والی گالی دی, رپلائی میں یہ والی گالی ہے. یعنی جب پھڈا ہو رہا ہے وہ چیزیں آپ نوٹ کر رہے ہو. 30 سال میں ایک چھوٹی سی کتاب تو بنے گی کہ نہیں بنے گی. اب وہ کتاب جب بعد میں کوئی پڑھے گا کیا سمجھے گا یہ تو گدھے کے بچے ہیں, انسان کے بچے ہیں ہی نہیں ہے. حالانکہ آپ بڑی محبت سے رہ رہے ہو گے, 8-10 بچے ہو چکے ہوں گے آپ کے, لیکن کیا ہے تاریخ لکھنے والے نے لکھی ہی کتاب لڑائیوں پر ہے. تو آپ کو یہ لگے گا کہ حالانکہ آپ بڑی محبت سے رہ رہے ہوگے, مثالی شادی ہوگی آپ کی, بڑی مثالی شادی ہوگی آپ کی. 8-10 بچے بھی اگر کسی مثالی شادی میں نہ ہو تو پھر کون سی شادی میں ہوں گے؟ بھائی کیا خیال ہے؟ میرے پاس آتے ہیں نا میاں بیوی کا کیس, بعض دفعہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ وہ ہماری کبھی بنی نہیں ہے, 6 بچے ہو چکے ہوتے ہیں ان کے, کبھی ہماری بنی نہیں ہے. عورت کہتی ہے اس نے مجھے کبھی محبت دی نہیں ہے. میاں بھی کہہ رہا ہوتا ہے آج تک کبھی تمیز سے بات کی نہیں ہے. بہرحال میں نے کہا رپورٹ تو یہ ہے, اب میں اس رپورٹ کو مانوں یا آپ کی رپورٹ کو؟ اتنی نفرت ہوتی تو 6 بچے کیسے ہو جاتے میرے بھائی؟ اتنی نفرت اگر ہوتی. شیطان ہے جو بیچ میں بلا وجہ کی غلط فہمیاں ڈال رہے ہیں, مطلب چل رہی ہے زندگی کی گاڑی. خیر, تو کچھ لوگ نا مسلمانوں کی تاریخ میں جو لڑائیاں ہیں, عبداللہ بن زبیر کا جھگڑا ہوا تھا, اور پھر حجاج بن یوسف کا جو ظلم اس نے کیا, اور وہ پوری ہسٹری سے وہ ساری چیزیں نکال کے پڑھتے رہتے ہیں, پبلک کے سامنے لاتے رہتے ہیں. ایسا لگتا ہے ہم انسان کے بچے نہ تھے, نہ ہیں, نہ کبھی بن سکتے. میرے بھائی اگر اتنے ہی ہم برے ہوتے, اتنے برے ہوتے, تو کیا ہماری اتنی عظیم الشان حکومتیں بنتی؟ بنو امیہ کے دور میں جو حکومت قائم ہوئی ہے نا, حکومت آپ کہہ سکتے ہو ظلم کی بیس پہ حکومت تھی. نہ ظلم کی بیس پہ اتنی بڑی ریاست قائم نہیں ہو سکتی, کیونکہ لوگوں کو پتا ہوتا ہے ہمارا بادشاہ ظالم ہے, کمبخت کا بچہ ہے. وہ ہر آدمی اپنا مفاد پرست ہوتا ہے, وہ اپنا فائدہ لے کے نکل لیتا ہے.
ہمیشہ اتنی بڑی طاقت ویژنری لوگوں کے ساتھ ہوتی ہے, اور ویژنری لوگ جس کا ویژن اچھا ہو, پرسنل لائف میں جیسا مرضی ہو, جب ویژن, میں ایک مثال دیتا ہوں, اللہ نہ کرے آج دوبارہ جنگ چھڑ جاتی ہے انڈیا پاکستان کی, کتنے لوگ ہیں جن کو آرمی چیف سے 20 قسم کے اختلافات ہیں, لیکن ملک سے محبت کرتے ہیں, کیا خیال ہے ملک سے وہ کیا کرتے ہیں, تو اس لڑائی میں سارے کے سارے متحد ہو جاتے ہیں کہ نہیں ہو جاتے؟ کیوں؟ ویژن کوئی شخصیت نہیں ہے, ویژن کیا ہے؟ کنٹری ہے. تو ویژن کے پیچھے لوگ قربانیاں دے دیتے ہیں, شخصیتوں کے پیچھے کوئی نہیں دیتا قربانی. دیتے ہیں لوگ, کچھ لوگ دیں گے, کچھ مخالفت کریں گے. ہٹلر ایک شخصیت تھی نا, اس کے پیچھے لوگوں نے قربانیاں دینا شروع کی, کیسی مار کھائی ہے آخر میں آ کے, خودکشی کر کے مرا ہے وہ, کیونکہ کوئی ویژن نہیں تھا. اور اگر ویژن تھا بھی, وہ بیوقوف بنانے والا ویژن تھا کہ دنیا پہ ہم نے حکومت کرتی ہے, ہم جرمن ہیں, ہم بہت پڑھے لکھے ہیں, اور ہم ویسے ہیں اور ویسے, یہ سب کو پتا تھا بیوقوف بنا رہے ہیں ہمیں. کیوں؟ ہم کیا الگ سے یہ سونے کے والے کھا کے بڑے ہوئے ہیں بھائی, ہم بھی ویسے انسان ہیں جیسے پولینڈ والے ہیں, جیسے فرانس والے ہیں, جیسے برطانیہ والے ہیں, سب ایک ہی جیسے ہیں نا. لیکن غلط چیز پہ جو چیز قائم کی تھی اس نے ظلم بھی بے انتہا کیا, اور ایسا ریورس گیئر لگائے کہ ایسا جرمنی انسان کا بچہ بنا ہے. جاپان کو بھی ریورس گیئر لگا اور جرمنی کو بھی ریورس, دونوں سے زیادہ نیک دنیا میں آپ کو کوئی ملے گا ہی نہیں. تو یہ نیک ان کو قرآن و سنت نے نہیں بنایا. یہ جب رشیا نے چترول لگایا نا, ایک طرف سے رشیا نے کوٹا, ایک طرف سے امریکہ نے کوٹا, دونوں طرف سے فوجیں آگے مل گئی تھی, اور جرمنی بیچ میں پس گیا. اور وہ ہٹلر کی جو باتیں تھی اور پروپیگنڈے اس کے ہو رہے تھے, ہم یوں ہو جا کے اس نے اپنے آپ کو مارا ہے, رپورٹ یہی ہے, پتہ نہیں خود مارا ہے یا کس نے مارا ہے, واللہ عالم. لیکن مسلمانوں کے ساتھ ایسا نہیں ہوا میرے بھائی. جب ہماری امپائرز قائم ہوئی ہیں دنیا میں, 1920 میں خلافت عثمانیہ کا خاتمہ ہوا ہے, 100 سال گزرے ہیں. آپ خلافت عثمانیہ کے تحت جو کنٹریز آتے تھے, کبھی ان کنٹریز کو آپ گوگل پہ سرچ کرو, کہاں تک انگریز کہتے تھے گریٹ اسیمین, گریٹ سلطنت. اور یہ ہندوستان میں جو ہماری 1000 سال حکومت قائم ہوئی ہے, یہ کیا چھوٹا ملک تھا؟ پورا پاکستان, پورا بنگلہ دیش, پورا برما, دنیا کی سب سے بڑی آبادی تھی یہاں پہ. چائنا پہ ہم نے حکومت کی, آج بھی چائنا میں بے شمار مسلمان ملیں گے آپ کو. تو یہ جو اتنی بڑی حکومت, اور بنو امیہ کے دور میں بادشاہ نے, اس وقت بنو امیہ کا جو ملک تھا, اس نے کہا تھا کہ اے بادل, تو بادل جا رہا تھا نا اس کے اوپر سے, وہ کہتا تھا کہ کہیں بھی برسے مجھے غم نہیں ہے, کیونکہ دنیا میں جہاں برسے گا پیداوار کا جو ٹیکس ہے وہ کس کے پاس آئے گا؟ میرے پاس آئے گا. تو یہ سارے ہی 2 نمبر, سارے ہی چور اچکے, ایسا نہیں ہوتا میرے بھائی. یہ مسلمانوں کی تاریخ کا ایک شاندار ماضی ہے. اسی میں سائنٹسٹ پیدا ہو رہے ہیں, ابو حنیفہ پیدا ہو رہے ہیں, امام شافعی پیدا ہو رہے ہیں, امام بخاری پیدا ہو رہے ہیں, اتنے بڑے بڑے علامہ البیرونی پیدا ہو رہا ہے. اور ایک ہندو کا میں نے خود یہ کلپ سنا ہے, ایک ہندو اسکالر ہے, بڑے انصاف کی بات کی اس نے کہا کہ آج آپ کو نا 100-150-200 سال میں آپ کو 400-500 سال, 1500-15ویں صدی عیسوی کے بعد انقلاب آیا نا یورپ میں, اس کے بعد آپ کو ہر فیلڈ میں سائنٹسٹ ملیں گے, آپ مسلمانوں میں بھی, انگریزوں میں بھی, جیپنیز میں بھی, فرینچ میں بھی, ہر طرح. لیکن آپ ذرا 500-600 سال پیچھے چلے جاؤ نا, ہر فیلڈ میں, سائنس کی کسی فیلڈ میں بھی اگر نام آتا ہے, صرف مسلم اسکالر. دنیا پہ سکہ ہی صرف اور صرف ہمارا چل رہا تھا, تہذیب صرف تھی ہی ہمارے پاس. اتنا شاندار ماضی, اور سارے کرم, سارے 2 نمبر. کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ وہ لڑائیوں والی چیزیں پڑھ رہے ہوتے ہیں بیٹھ کے. آپ اگر علمی کارناموں والی کتابیں پڑھو گے تو آپ کا دماغ مثبت بننا. بنو امیہ کے سے ہمیں بھی کچھ چیزوں میں اختلاف ہے, لیکن یہ نہیں کہ سارے ہی غلط تھے. محمد بن قاسم بھی لٹیرا, چور, ڈاکو, صحیح ہے نا ارے بھائی, 17 سال کی عمر میں دیبل فتح کرنے والا, چور اچکا. ہاں, موبائل اسنیچنگ کر رہا ہوتا, وہ موبائل گلیوں میں وہ کر رہا ہوتا. اس کو ایک دفعہ نقشہ دیا ہے اس نے, بادشاہ نے, جو خلیفہ تھا نا, کہ یہ علاقہ ہے, تو اس نے ایسے نقشہ پڑھا ہے, کوئی گوگل میپ نہیں, اور اس کے دماغ میں تصور ہو گیا. ہاں ٹھیک ہے, اس کے ساتھ ظلم یہ ہوا کہ جب بنو عباس کی خلافت آئی ہے تو انہوں نے بنو امیہ کے سب لوگوں کو, جو بھی سرکردہ لوگ تھے, ان کو قتل کیا. انتقام نہیں, غلط کیا. لیکن بنو عباس میں اس غلط میں بہت سے اچھے لوگ بھی تھے. بنو عباس کے دور میں جتنی سائنسی ترقی ہوئی ہے, میں نے ایک دفعہ اس پہ مطالعہ کرنا شروع کیا, میرے دماغ کی چولیں ہل گئی تھی. کتنی بڑی بڑی لائبریریاں تھیں ہمارے یہاں. یہ جو انقلاب آیا ہے نا یورپ میں 15ویں صدی کے بعد, جو وہاں سائنسی انقلاب آیا ہے, یہ انقلاب کی وجہ بھی ہم بنے ہیں. ورنہ ابھی تک عیسائیت رہتی, وہاں وہ پادریوں کا وہ جاہلانہ نظام رہتا, جو پادریوں نے لوگوں کو الو بنایا ہوا تھا. وہ کیا تھا؟ گورے ہماری یونیورسٹی میں جب پڑھنے کے لیے آتے تھے, بولتے تھے ایک ان کے مسلم اسکالرز ہیں, کیسی نالجیبل باتیں کر رہے ہوتے ہیں, یہ ان کے یہاں سائنٹسٹ بھی پیدا ہو رہے ہیں, مذہب اور سائنس اور ٹیکنالوجی اور سائنس اور دنیاوی علوم ساتھ ساتھ چل رہے ہیں. اور ایک ہمارے یہاں جب جاؤ تو پادری کہتا ہے زمین کو گول کہنے پر بھی گورنمنٹ کی طرف سے پابندی ہے. اور اتنے, وہ تو تحریف شدہ کتاب تھی نا ان کی, اور پادریوں نے کہا گناہ بھی ہوگا تو ہم سے آ کے معاف کرواؤ, اللہ کو نکال دیا انہوں نے. اور عقائد بھی غلط. وہاں سے تو انقلاب آیا بھائی, مذہب کو ریاست سے کیا کرو, الگ کرو. پھر انہوں نے 180 یو ٹرن لیا, بالکل ہی 180 ڈگری پہ چلے گئے, مذہب کو نکال کے باہر پھینک دیا. اس کا نتیجہ نکلا سائنسی ترقی تو کر لی, لیکن تہذیب مارکیٹ سے شارٹ. شراب, زنا, ابا اما, اولڈ, وہ جو سیٹ اپ چلتا رہتا ہے میں بتاتا رہتا ہوں. تو ہماری وجہ سے ہی تو ان لوگوں کو بار بار میں ایک شعر سناتا ہوں نا, علامہ اقبال تو کوئی مولوی نہیں تھے نا. میں تو جرمنی میں علامہ اقبال کا گھر اسپیشل دیکھنے کے لیے
بہت دور گیا تھا, مجھے پتا چلا نا جرمنی میں فلاں شہر میں علامہ اقبال کا گھر ہے, یہاں آ کے بیٹھا کر, میں نے کہا لے کے چل بھائی. ہم گئے, پھر وہاں اقبال کا ہم نے گھر دیکھا. جرمن نے بڑی ویلیو دی علامہ اقبال کو بھائی, بڑی عزت دی ان لوگوں نے. تو علامہ اقبال یورپ میں بہت رہے ہیں. آپ یہ سیالکوٹ میں جائیں نا, علامہ اقبال کی جو تاریخی جو ان کی انگلش رائٹنگ دیکھ کے آدمی حیران ہو جاتا ہے, یار کیا انگلش تھی اور کیا اردو تھی, کیا فارسی تھی, کتنی زبانوں پہ, جرمن بھی آتی ہوگی جب جرمنی میں رہے ہیں. تو اقبال نے جو کہا نا, جب یورپ گئے علامہ اقبال, تو انہوں نے کہا کہ مگر وہ علم کے موتی کتابیں اپنے آبا کی جو جا کے دیکھی یورپ میں تو دل ہوتا ہے سیپارا. کہتے ہیں میں نے جب یورپ میں گیا ان کی لائبریریوں میں مسلمان سائنسدانوں کی کتابیں دیکھی تو میرا دل ٹکڑے ہو گیا. ہائے, یعنی کہ ہماری چیزیں یہ پڑھ رہے ہیں, تو آپ کا کیا خیال ہے وہاں تفسیروں کی کتابیں دیکھی تھی؟ ابے بھائی, علامہ اقبال جب یورپ کی لائبریری میں گئے تو ان کو امیر 4 شادیوں والی کتاب نظر آئی تھی. یورپ نے جو فائدہ اٹھایا وہ تو ہماری میتھ, سائنس, بایولوجی, ان کتابوں سے فائدہ اٹھایا ہے, اور بہت سے ہمارے سائنسدانوں کے نام انہوں نے مسخ کر دیے. اور خلافت عثمانیہ بھی کیوں ختم ہوئی ہے؟ وہ پھر ہم نے کچھ غلطیاں کی ہیں جس سے ختم ہوئی ہے, وہ غلطیاں آپ ہم دوبارہ کر رہے ہیں. وہ غلطیاں یہی تھیں کہ اسباب سے ہم غافل ہو گئے, روحانیت کو زیادہ ہم نے فوکس کرنا شروع کر دیا. ہر چیز میں استخارے نکالو, ابے گراؤنڈ ریئلٹی کو دیکھ کے فیصلے کرو نا جی. استخارے نکالو. وہ سنا ہے کہ بحری جہاز خریدا تھا, وہ بحری بیڑا خریدا خلافت عثمانیہ نے نا, تو اس کو پورٹ پہ لگنے نہیں دیا جا رہا تھا کہ پہلے اس میں ختم بخاری ہوگا, برکت کے لیے ختم بخاری ہوگا, پھر یہ پورٹ پہ لگے گا, قرآن خوانی ہوگی. اور یورپ دنا دن ترقی کیا جا رہا تھا, میزائل بنایا جا رہا تھا, بم بنایا جا رہا تھا. ہمارے یہاں پہلے ہر بم پہ فاتحہ پڑھ کے 3 دفعہ, ایز اٹ از اس طرح نہیں ہوا, لیکن اس طرح کی سوچ بن چکی تھی. اسباب سے جب غافل ہو گئے تو اللہ تو پھر انتقام لیتا ہے بھائی. اور پھر دوسرا اس سے بھی زیادہ بڑی وجہ یہ بنی فنٹر گیری. لڑائی چل رہی تھی جرمن کی, جس میں ایک طرف جرمنی تھا ایک طرف برطانیہ تھا, دونوں کی جنگ تھی, ہمارا کوئی لینا دینا نہیں تھا. ہم نے فنٹر بن کے کس کے اتحادی بن گئے؟ جو ماہرین ہیں نا, ابو الحسن علی ندوی رحمۃ اللہ علیہ جیسے لوگ, ان کو پڑھا کریں آپ. انہوں نے جو تجزیے کیے ہیں, اس تجزیے میں یہ بھی ہے کہ خلافت اس جو پہلی جنگ عظیم میں بلا وجہ کود پڑی. وہ بھی جذباتی لوگ نا, جذباتی لوگوں نے اٹھایا ہوگا خلیفہ کو, لڑو تم بھی, ہمیں تو, ہم پوری دنیا میں ہم نے اسلام کو غالب کرنا ہے. بھائی اپنی حیثیت تو دیکھو, آپ کے پاس اتنی تیاری ہے نہیں ہے تو پہلے تیاری کرو, اور آپ کو اس جنگ میں لڑنے کی شریک ہونے کی ضرورت کیا ہے آپ کو. لیکن وہ جرمنی کے اتحادی بنے, جرمنی گیا تو خلافت بھی نہیں.